اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، الحمدللہ باب خامس میں جو ایک بڑا پہاڑ تھا، کس کا؟ جہاد کا، 10 جہاد الحمدللہ وہ پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی پڑھیں گے تو وہی باب خامس، لیکن جہاد کے دائرے سے اب ہم نکل کر اب ہم گئے ہیں خاتمہ کی طرف۔ خاتمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی اس باب کے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے قواعد، کچھ ایسی جو ہے کیا ہے شرائط تھے جو ان جہاد میں نہیں سما سکے، تو ان کو ہم خاتمے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ کل کی جو جہت تھی اس میں حذف کی بھی بات تھی کہ کہیں پر کوئی لفظ حذف ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں خاتمے میں بہتر ہے کہ حذف کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم حذف پر بات کریں کہ کہاں پر کوئی لفظ حذف کیا جا سکتا ہے اور کہاں پر کوئی لفظ حذف نہیں کیا جا سکتا۔ تو کسی لفظ کے حذف کرنے کے 8 شرائط ہیں۔ حاجی صاحب کتنے شرائط ہیں؟ 8 شرائط ہیں۔ ان 8 شرائط میں سے آج ہم جو ہے کیا ہے ایک بھی پوری نہیں پڑھیں گے، یعنی ایک بھی جو ہے کیا ہے وہ ہم پوری نہیں پڑھیں گے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی لفظ کو حذف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، بغیر دلیل کے آپ حذف نہیں کر سکتے۔ دلیل پھر یوں سمجھیں کہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، دلیل لفظی، دلیل معنوی۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی قرینہ مقالیہ ہونا چاہیے، مقالیہ یعنی بولنا، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی جو ہے کیا ہے لفظ حذف ہے۔ ٹھیک ہے، یا ہمارے پاس کوئی مقالیہ نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب معنی پہ غور فکر کرتے ہیں، جب تک کسی محذوف کو ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے معنی ہماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر فَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ، تم پوچھو، سوال کرو گاؤں سے۔ بھائی سوال اس سے کیا جاتا ہے جو سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھتا۔ گاؤں میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یا آپ کو یہ کہا جاتا ہے جاء ربک، آیا تیرا رب۔ بھائی رب کا تو کوئی جسم نہیں ہے کہ رب میرے پاس آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مثلا پہلی مثال میں آپ اہل تقدیر میں رکھیں گے اور دوسری مثال میں جو ہے کیا ہے امر کو، یا امر کے علاوہ جاء رحمت ربک۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کی کوئی لفظ جو مناسب ہو۔ یا مثلا تاللہ، خدا کی قسم، تفتؤ، تو بھول جائے گا یوسف کے ذکر کو، حالانکہ بھولنے والا تو ہے ہی نہیں، تو لا کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جب کوئی قرینہ ہوگا تو ہم لفظ کو حذف کر سکیں گے، اگر قرینہ نہیں ہوگا تو ہم حذف نہیں کریں گے۔ مثلا اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو عہد و رکن الکلام، کلام کا رکن، اس کو حذف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جناب ما قبل والا جملہ منفی تھا، یہ مثبت ہے، اب منفی مثبت کے لیے قرینہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر بھی آپ کو جو کیا ہے اس مثبت کو حذف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کوئی توجیہ وغیرہ کریں۔ ٹھیک، تو یہ قانون آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ خاتمۃ، خاتمہ، وَإِذْ قَدْ انجر بن القول، اور جب کھینچ کے لے آیا ہمیں گفتگو کون سی؟ الی ذکر الحذف، کہ ہم گفتگو کریں حذف کے ذکر کی، فلنوجہ القول الیہ، پھر ضروری ہے کہ ہم کلام کو موڑ دیں الیہ، اس حذف کی طرف۔ ٹھیک ہے، متوجہ کر دیں، موڑ دیں، گفتگو شروع کریں۔ فإن الحذف من المہمات، بے تحقیق حذف جو ہے یہ عام باتوں میں سے نہیں ہے، اہم بھی نہیں بلکہ مہم ہے۔ اہم کہتے تو پھر تو اس کی اور بھی اہمیت بڑھ جاتی۔ ٹھیک، فنقول، ہم کہتے ہیں ذکر شروطہ،
ٹھیک ہے، ذکر پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر ذکر پڑھیں گے تو یہ کتاب کوئی دو بندوں نے نہیں لکھی کہ ایک مصنف ہو اور ایک شارح ہو، پھر ہم کہیں ذکر شارح ہو یا ذکر المصنف ہو، ٹھیک ہے، یا ہم یوں کہیں کہ جو ہے کیا ہے جناب فنقول ذکر شروطہ، پہلے کوئی علماء کا بھی ذکر نہیں آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فنقول ذکر شروطہ، ذکر کی گئی ہیں حذف کی شرطیں، وہی ثمانیت، وہ کتنی ہیں بھائی میرے؟ 8 ہیں۔ یہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اور شروطہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شاباش۔ احدھا، ان 8 شرائط میں سے پہلی شرط، احدھا کی ضمیر آپ شروط کی طرف پلٹائیں تو وہ جمع ہے، جمع کی طرف واحد و مؤنث کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ وجود دلیل حالی، کوئی دلیل حالی ہو، حالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہاں کا ماحول ایسا ہو، ٹھیک ہے، کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی لفظ حذف ہے، کہ قولک، جیسے تیرا قول، لمن رفع صوتا، اس بندے کے لیے جس نے کوڑا اٹھایا ہوا ہے، کوڑا کچرے والا کوڑا نہیں بلکہ وہ جو مارنے والا، ٹھیک، تادیانہ، احسنتم، جس نے تادیانہ اٹھایا ہوا ہے، اب اس کو کہتے ہیں زیدن، یعنی یہ تادیانہ زید کو مارو، ٹھیک ہے، اب یہ تادیانہ اٹھانا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حال، یعنی وہاں کا ماحول کچھ اس قسم کا ہے۔ بے ازمار اضرب، کس چیز کو تقدیر میں رکھتے ہو؟ اضرب کو۔ او مقالین، یعنی دلیل مقالی ہو، مقالی یعنی قولی، میں آپ کو کہتا ہوں من اضرب، میں کس کو ماروں؟ آپ کہتے ہیں زیدن۔ اب یہ میرا جملہ، میرا بولنا دلیل ہے کہ زیدن سے پہلے اضرب کو آپ جو ہے کہ تقدیر میں رکھ رہے ہیں۔ لمن قال من اضرب، یہ اس بندے کے لیے جو کہتا ہے کہ میں کس کو ماروں، آپ کہتے ہیں زیدن، تو یہاں زیدن سے پہلے اضرب جو ہے کہ تقدیر ہے۔ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، بتحقیق ضرورت پڑتی ہے إِلَى ذَلِكَ، اس کرینے کی، کرینہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو، اذا كان المحذوف جملة بأسرها، جب کمپلیٹ جملہ محذوف ہو، اب اضرب میں فعل اور انت کی فاعل، فعل فاعل مل کر پورا جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ کما مثلنا، جیسے کہ ہم نے جملے کے حذف کی مثال بھی دے دی۔ او عطف ہے کس پر؟ محذوف پر۔ اذا کان المحذوف الجملۃ، اور کہیں اذا کان المحذوف احد رکنی الکلام، رکنیہا، ہا کی ضمیر بیٹا جملے کی طرف پلٹائے، جملہ مونس ہے تو اس کی طرف واحد مونس کی ضمیر پلٹ سکتی ہے، جیسے قال سلام، اس نے کہا سلام، بھائی علیکم کو تقدیر میں رکھ لو، سلام مبتدا، علیکم خبر، عہد رکنی الکلام ہے، لیکن یہ پہلے والا قول جو ہے اس پر گویا کہ کرینہ ہے۔ قوم منکرون، اب قوم منکرون، قال السلام علیکم انتم قوم منکرون، ٹھیک ہے، قوم خبر ہے، اس کا انتم مبتدا جو کہ وہ محذوف ہے۔ اے السلام علیکم، یعنی پہلے مثال میں سلام کے بعد علیکم تقدیر میں جو کہ خبر ہے، اور دوسرے میں انتم قوم منکرون میں انتم مبتدا تقدیر میں ہے۔ فحذف خبر الاولی و مبتدا الثانیۃ، پہلے جملے کی خبر حذف ہے اور دوسرے کی جو ہے حاجی صاحب کیا حذف ہے؟ وہ کیا ہے؟ انتم، ہاں، او لفظاً، او لفظاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہمارا محذوف جملہ ہو یا ہمارا محذوف جو کیا ہے عہد رکنی الکلام ہو، یا ہمارا محذوف ایک ایسا لفظ ہو یفید معنی فیہا، جو اس جملے میں ایک معنی کا فائدہ دیتا ہے، ہی مبنیۃ علیہا، یہ جملہ متوقف ہے اس لفظ پر، ٹھیک ہے، علیہ کی ضمیر جائے گی لفظ کی طرف، یعنی وہ لفظ پورا جملہ بھی نہیں ہے، لفظ رکن کلام بھی نہیں، مستند الیہ بھی نہیں ہے، مستند بہ بھی نہیں ہے، لیکن روح ہے اس جملے کا، اگر وہ نہیں ہوگا تو جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف لا تفتؤ، ٹھیک ہے،
وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَحْذُوفُ، بیٹا اب اس کو فضلتاً یا فضلتاً کیا پڑھیں؟ فضلت. غالباً یہی ہے، جب محذوف فضلہ ہو یعنی رکن یا کلام نہ ہو. فضلہ کون سا ہے جناب؟ وہ مفاعل خمسہ ہے، حال ہے، تمیز ہے، یہ منصوبات سب کے سب ٹھیک ہے. فلا یشترط لحذفہ وجدان الدلیل، پس اس فالتو لفظ کے حذف کے لیے کسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام کا سمجھنا بھی اس پر متوقف نہیں ہے ٹھیک ہے، تو وہ ضرورت نہیں ہے. ولیکن یشترط، لیکن ایک شرط ہے، اللہ یکون فی حذفہ ضرر معنوی، اس کے حذف کرنے میں کوئی معنوی ضرر نہ ہو. اگر معنوی ضرر ہوگا تو لا، پھر آپ اس کو حذف نہیں کریں گے بغیر کرنے کے. وعلیکم السلام. کما فی قولک، جیسے تمہارا قول، ما ضربتو، میں نے نہیں مارا سوائے زید کے. اب یہ الا زیدن فالتو چیز ہے، رکنی الکلام نہیں ہے، لیکن اگر اس کو آپ حذف کریں گے تو پھر میں نے نہیں مارا، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، حالانکہ آپ نے زید کو تو مارا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر الا زید ہے فالتو، لیکن اس کے حذف کرنے سے معنی میں گڑبڑ ہوگی، حذف نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. او کہتے ہیں ضرر معنوی اور ضرر ثنائی. میں ثنائی پڑھتا ہوں، آپ ثنائی پڑھیں یا کیا، وہ آپ خود تھوڑا سا دیکھ بھی لیں. یا قانونی پیچیدگی ہوتی ہے، معنی کے لحاظ سے بھی کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہوگی، معنی وہی نکلے گی، لیکن قانونی لحاظ سے پیچیدگی ہوگی. کیسے؟ آپ کہتے ہیں زید ضربتہ، میں نے زید کو مارا. حاجی صاحب، ضربتو فعل تو اس کا فاعل، ہو اس کا مفعول، تو ہو کیا ہے؟ فضلہ. اگر ہو کو آپ گرا دو تو اس میں فنی خرابی آئے گی. بھائی ضربتو یہ فعل متعدی ہے ٹھیک ہے، اس کا رابط تو ہونا چاہیے نا. حقیقت میں زید اس کا مفعول ہے. اگر آپ ہو کو گرا دیں گے تو پھر یہ ہوگا زید مبتدا اور ضرب تو اس کی خبر، اور اس خبر میں کوئی رابط ہے ہی نہیں ٹھیک ہے. تو گویا کہ آپ نے مفعول کو گرانا چاہا تو ہم نے کہا اعتراض نہیں ہے، رابط والی حوالے سے ہمیں جو ہے کیا ہے وہ اعتراض ہو جائے گا. یا تو زیدن کو اگر زیدن ضرب تو ہو کہیں پھر تو وہ باب اشتغال والے حساب سے بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ زیدن کو مرفوع پڑھیں ٹھیک ہے، منصوب نہیں پڑھیں. اشتراط دلیل فیما تقدم، ہم نے کیا کہا؟ شرط ہے حذف کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امتنع، ممتنع ہے حذف الموصوف، موصوف کو حذف کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہے. کہاں پر؟ فی نحو قول امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے مولا امیر کا کلام ہے، الفقر الموت الاکبر. واقعی یہ چیز میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا موت یا بڑی موت یہ نہیں کہ آپ کی سانس نکل جائے، بڑی موت آپ کی محتاجی ہے. گھر سے نکلتے ہیں کرایہ نہیں ہے، میں کیسے پہنچوں؟ گھر جاتے ہیں بچوں کے لیے فروٹ کے پیسے نہیں ہیں، میں کیسے گھر جاؤں ٹھیک ہے. گھر سے نکلتے ہیں والدہ کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں، یہ روز روز مرنا ہے. تو مولا امیر فرماتے ہیں غربت اور فقر سب سے بڑا موت ہے. اب یہاں پر شاہد مثال ہمارے اس میں کہ الفقر الموت الاکبر ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے الموت کیا ہے؟ موصوف، اکبر اس کی کیا ہے؟ صفت. اگر موت کو ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ الفقر الاکبر. کیا مطلب ٹھیک ہے. یا اگر کسی لحاظ سے آپ الفقر کو موصوف مانتے ہیں، الموت کو اس کی صفت مانتے ہیں، فرض کریں تو پھر تو موت بہت بڑا ہے، یعنی کسی بھی لحاظ سے معنی ٹھیک نہیں بنتی ہے. کو بخلاف نحو قولہ علیہ السلام. لیکن یہ دوسرا امام کا قول ہے، اس میں اگر آپ موصوف کو حذف کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، لیکن وہ ایک ہے جیسے کہ اس نے خود اپنی وصف بیان کی ہے. اب وَلَكِنَّهُ واحد بھی کہہ دیں تو بھی معنی میں کوئی خاص خرابی نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے مضاف کو حذف کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے،
کیونکہ مضاف کے حذف کرنے سے معنی میں گڑبڑ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جاءنی غلام زید، میرے پاس آیا زید کا غلام. آنے والا کون ہے؟ زید یا اس کا غلام؟ ٹھیک، غلام کو حذف کر دو تو کیا ہوگا؟ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، معنی خراب ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی مضاف کو آپ حذف نہیں کر سکتے بخلاف نحو. لیکن کہیں پر اگر مضاف کے حذف کرنے سے معنی گڑبڑ نہیں ہوتی تو حذف کر دو. وجاء ربک، اصل میں سے جاء امر ربک، آپ نے امر کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، معنی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. کون سی؟ تو وہ یہی تو خرابی کو دور کرتا ہے. جب رب آتا جاتا نہیں ہے تو یقین ہے کہ رب نہیں آیا ہے، کوئی اور چیز آئی ہے. یعنی خود رب کا آنا اور جانے کی نفی یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز حذف ہے. ہاں، آپ کا عقیدہ ہے نا مسلم. ہاں، قرینہ موجود ہے. ہاں، قرینے کی وجہ سے. وہاں پر آپ کہتے جاء زیدن تو مطلب ہی گڑبڑ ہو گیا نا، کیونکہ زید میں بھی آنے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، غلام میں بھی آنے کی صلاحیت ہے، رب میں تو آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مضاف کو حذف کریں گے تو بھی مطلب وہی نکلے گا جو مضاف کے ہوتے ہوئے تھا. وہ حذف المبتدأ اذا کان ضمیر شان، اور مبتدا کو بھی حذف کرنا ٹھیک نہیں ہے جب مبتدا ہو ضمیر شان. میں نے ضمیر کو منصوب پڑھا کیونکہ کان کا اسم مبتدا کی طرف پلٹ رہا ہے. لأن ما بعدہ جملۃ تامۃ مستغنیۃ عنہ، اس لیے کہ ضمیر شان کی خبر ایک جملہ ہوتی ہے اور وہ جملہ بے نیاز ہوتا ہے اس سے. پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر کوئی تھا یا کوئی نہیں تھا. ومن ثم جاز حذفہ فی باب ان، ومن ثم، اسی بنا پر کہ جملہ بے نیاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو حذف نہیں کر سکتے. لیکن کہیں پر اگر اس کے حذف ہونے پر کوئی قرینہ ہے تو حذف کر سکتے ہیں. ان کے باب میں حذف کر سکتے ہیں، جیسے ان بک زید ماخوذ. بیٹا اب ان بک زید ماخوذ، اب ان کا اسم آپ کس کو مانیں گے؟ کسی چیز کو نہیں مان سکتے کیونکہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. زید تو منصوب نہیں ہے، بے کبھی اس کا اسم نہیں ہو سکتی ہے. بس معلوم ہوگا کہ یہاں پر ایک ضمیر شان تھا انہو، ٹھیک ہے، جو حذف ہو گیا ہے. لأن عدم المنصوب دلیل علی ضمیر شان، یا علی حذف ضمیر شان. منصوب کا نہ ہونا یہ دلیل. آپ کیسے یہاں تو مرفوع بھی لکھا ہوا نہیں ہے. بھائی منصوب کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے. اگر زید منصوب ہوتا تو آخر میں الف ہوتا، بھلی زبر نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ الف بھی نہیں ہے، بس معلوم ہے کہ یہ مرفوع ہے. وقال الجمہور، جمہور حضرات نے فرمایا ہے لا یجوز، جائز نہیں ہے، لا تدنو من الاسد یاکل کا، یاکل کو جزم کے ساتھ پڑھو، شیر کے قریب نہیں ہو تمہیں کھا جائے گا. بھئی یہ کیا مطلب؟ جب قریب ہی نہیں جاؤں گا تو کھائے گا کیسے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ جملہ ایسے ٹھیک نہیں ہے. لأن بالجزم، یعنی اگر یاکل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جزم کے ساتھ پڑھ دیں. لأن الشرط المقدرہ، بھئی یاکل کا تو جزا ہے، اس کی شرط کون سی ہوگی؟ کہتے ہیں وہ شرط جس کو تقدیر میں رکھا جائے. ان قدر مثبتاً، اگر وہ مثبت ہو، یعنی ہم یوں کہیں فَإِن تَدْنُو، تدنو پڑھوں گا، ان بھی ہے اور تدنو پڑھوں گا. حاجی صاحب ہاں ہاں، کل انہوں نے بھی چائے نہیں پلے، آج آپ پر بھی چائے لگے گی. بیٹا تدنو اصل میں تدنو ہے نا، واو حرف علت گر گیا، اب متوجہ نہیں تھے. ہاں، فَإِن تَدْنُو، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر تم قریب ہوگے تو تمہیں کھا جائے گا، معنی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. لیکن بھائی آپ اس محذوف کے لیے قرینہ کس کو بنا رہے ہیں؟ لا تدنو کو. نہیں امر کے لیے قرینہ نہیں بن سکتی، کیونکہ نہیں جو ہے بھائی نا والی ہے اور تدنو ہاں والا ہے. نا والا ہاں والے کے لیے قرینہ نہیں بن سکتا. لم یناسب فعل نہیں، لم یناسب یعنی یہ مثبت مناسب نہیں فعل نہیں کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیوں؟
الذی وہ نہیں جو دلیلاً علی المثبت جس کو مثبت پر دلیل اور قرینہ قرار دیا گیا، وَإِنْ قُدِّرَ مَنْفِيًّا، اور اگر آپ فعل شرط کو جو ہے کہ منفی مانتے ہیں، یعنی ان لا تدنو، اگر تم قریب نہیں پھر کیسے کھائے گا، پھر تو معنی خراب ہو جائے گی. اے فَإِن لَا تَدْنُ فَسَدَ الْمَعنَى، ٹھیک ہے، تو یہ معنی خراب ہوگی. لہذا یہاں پر آپ جو ہے کیا ہے کسی بھی چیز کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے، اس کو ظاہر کرنا ہوگا. اچھا وہیں پر اگر جو ہے کیا ہے یاکل کی جگہ پر ہم تسلم لاتے ہیں تو پھر بالکل مطلب صحیح ہو جائے گا، حذف بھی ٹھیک ہوگا. لا تدنو من الاسد، تم شیر کے قریب نہیں جاؤ. فَإِن لَا تَدْنُ تَسْلُمْ، اگر قریب نہیں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. یہ معنی بالکل ٹھیک ہے. بس ایک ہی جملہ ہے، الفاظ کے رد و بدل میں تدنو رکھیں گے تو حذف جائز نہیں ہے، تسلم رکھیں گے تو حذف جو ہے کیا ہے وہ جائز ہے. فَإِنَّ شرط المقدر منفی، بتحقیق وہ شرط کہ جس کو آپ تقدیر میں رکھ رہے ہو، جس کو حذف مان رہے ہو، وہ نفی ہے. وَذَلِكَ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى وَالصَّنَعَةِ، یہ معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور قوانین نحو کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. وَلَكَ أَن تُجِيبَ عَنِ الْكِسَائِ، اور تجھے اختیار ہے، تجھے حق ہے کہ کسائی صاحب کو جو ہے کہ جواب دو. فی اجازت الجزم، اس نے کہا تھا کہ یاکل کو جزم دے کے پڑھ سکتے ہو. کہاں پر اجازت دی یہاں تو بیان نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ نحویوں کی جب باتیں چلتی ہیں نا تو پھر ذہن میں سب نحویوں کی باتیں آ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ یاکل کو جزم دے سکتے ہو بأنہ یقدر شرط مثبتاً، اور وہ کہتے ہیں شرط بھی ہم مثبت کو تقدیر میں رکھیں گے. مدلولاً علیہ بالمعنی لا بلفظ، اس مثبت پر دلالت کرائی جائے گی لا تدنو کی معنی سے، لا تدنو کے لفظ سے نہیں. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں ہم یوں کہیں کہ جناب عدم دنوک، تیرا قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تیرا قریب نہ جانا ہوگا تو جو ہے کیا ہے تم بچ جاؤ گے. ٹھیک، اور اسی طریقے سے تیرا قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، اگر جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں قریب نہیں جاؤ، اگر جاؤ گے تو تمہیں کھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے جو ہے کیا ہے ہم حذف کر سکتے ہیں. ترجیحاً للقرینۃ المعنویۃ علی قرینۃ لفظیہ، وہ کہتے ہیں ہم قرینہ معنویہ کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں قرینہ لفظیہ پر. وہذا وجہ حسن اذا کان المعنی مفہوم، کہتے ہیں یہ بات تو آپ کی اچھی ہے، لیکن یہ آپ والی بات اگر سمجھ میں بھی آئے نا، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یعنی گویا کہ وہ لا تدنو کو گھما پھرا کے معنی جو ہے اس بات کی نکال رہا ہے، اور وہی اس بات والی معنی کو شرط مثبت کے لیے قرینہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، لا تدنو کے لفظ کو جو ہے کیا ہے وہ نہیں بنا رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.